اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے جس نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم آج اس مقام پر اور اس جگہ کھڑے ہو کے تو ہم لوگ یہ قرآن پاک کا سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ہم لوگ مبتدا کی بات کر رہے تھے۔ پہلے ہم لوگوں نے مبتدا اسم علم کو بطور مبتدا پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے معرف باللام کو بطور مبتدا پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے اسماء اشارہ جو تھے وہ ہم نے بطور مبتدا پڑھے، اور آج ہم ضمائر کو بطور مبتدا پڑھیں گے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ ضمیر کسے ہم کہتے ہیں؟ ضمیر کسی نام کو بار بار پکارنے کی بجائے ہم اس کی جگہ پر جو اسم استعمال کرتے ہیں اسے ہم لوگ اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حامد گیا، حامد نے کالج میں ایڈمیشن لیا، حامد نے فلاں کام کیا، تو ہم لوگ بار بار حامد کا نام نہیں لیں گے، بلکہ حامد کی جگہ پر ہم لوگ ضمیر استعمال کریں گے۔ شروع میں ہم لوگ حامد کا نام لے لیں گے ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد ضمیر آ جائے گی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ حامد طالب علم ہے، حامد محنتی ہے۔ دوبارہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم پھر یہ کہیں گے وہ محنتی ہے، وہ کالج جاتا ہے، وہ اچھی پڑھائی کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے نام کی جگہ پر وہ جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ اسم ضمیر کہیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ضمائر بطور مبتدا۔ اب اس میں ایک چیز دیکھیں آپ لوگ، عربی کے اندر جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں، ضمائر کے بارے میں ہم لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ضمائر جو ہیں یہ ہمارے پاس معرفہ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی جو آپ کے سامنے ضمائر میں لکھنے لگا ہوں یہ حالت رفع میں ہوں گی۔ یہ ضمائر کون سی ہوں گی؟ حالت رفع کی۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لوگ واحد، پھر مثنیٰ، اور پھر جمع، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے مذکر اور پھر مؤنث۔ یہ جو مذکر اور مؤنث، اب کیا ہوتا ہے ضمائر کے بارے میں انگلش آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، وہاں پہ آپ نے پروناؤنس کا پڑھا ہوگا۔ یعنی اس طرح سے ہے کہ جو ہم کسی نام کی جگہ پہ استعمال کریں گے اس اسم کو ہم لوگ ضمیر کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس ضمیر کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن وہ ہوتی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، میں فرسٹ پرسن ہوں، جو میرے سامنے ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہے کہیں اور ہے وہ ہمارے پاس ہوگا تھرڈ پرسن۔ تو جو بات یاد رکھیے گا، جو موجود نہ ہو، جو تھرڈ پرسن ہو، اس کو ہم لوگ غائب کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی یہ ہمارے پاس موجود اس وقت نہیں ہے، یعنی تھرڈ پرسن ہوگا یہ۔ اب اس کے لیے واحد کے لیے
مذکر استعمال کرتے ہیں ہوا، مثنیٰ کے لیے استعمال کریں گے ہما، اور جمع کے لیے استعمال کریں گے ہم، اور اسی طرح سے غائب مؤنث کے لیے یعنی وہ، یعنی مؤنث کے لیے ہیا، اور ہیا پلس ہیا یعنی ایک اور اس میں ایڈیشن کر دیں تو آپ کو یاد ہو وہ مثنیٰ بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر ہم استعمال کرتے ہیں ہما، اور جمع کے لیے ہننا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہو گئے ہمارے پاس مذکر اور مؤنث غائب کے لیے۔ اب ہم لوگ بات کریں گے حاضر کے لیے۔ مذکر اور مؤنث، اسی طرح سے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو مذکر جو حاضر ہے واحد، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انتا، مثنیٰ کے لیے انتما، اور جمع کے لیے انتم۔ اور جب مؤنث کی بات کریں گے، مؤنث حاضر کے لیے، تو وہاں پہ واحد کے لیے آئے گا انتی، انتما، انتن۔ غائب یعنی تھرڈ پرسن بھی ہو گیا، حاضر سیکنڈ پرسن یہ بھی ہو گیا۔ اب فرسٹ پرسن جسے ہم متکلم کہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، چاہے یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اب میں واحد ایک متکلم کے لیے ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں انا، اور اس میں مثنیٰ نہیں ہوتا، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو یہ بات یاد رکھیے گا ہم، یعنی اس کے لیے کیا استعمال کریں گے، نحنو۔ اب یہ وہ ضمائر ہیں جو آج ہم استعمال کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو یاد کرنا ہے اور کیسے ہم اپنے جملوں کے اندر ان کو بطور مبتدا استعمال کرتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب اور جر جس وقت ان کی ضمائر آئیں گے ہم ان کی بات اس وقت کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں تو یہ حالت رفع میں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کا طریقہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ رائٹ ہینڈ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور لیفٹ جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اور یہ بات یاد کہ جب میں اس طرح سے بات کروں گا، اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے، پھر اس کے بعد اس طرح سے، پھر اس طرح، پھر اس طرح، پھر اس کے بعد اس طرح، پھر اس طرح سے، پھر اس طرح سے، پھر اس طرح، پھر اس طرح، اور پھر اس طرح، پھر اس طرح، اور پھر اس طرح سے۔ اب کیا یہ میں نے اس طرح سے تو بات کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اشاروں کی مدد سے آپ یاد کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں ہوا، وہ ایک مذکر
وہ دو مذکر، وہ سب مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، وہ سب مؤنث، تو ایک مذکر، تو دو مذکر، تم سب مذکر، تو ایک مؤنث، تم دو مؤنث، تم سب مؤنث، میں اور ہم۔ یہ اشاروں کی مدد سے اگر آپ لوگ یاد کریں گے تو بہت جلد آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ اس کا طریقہ ہے یاد کرنے کا۔ اگر آپ لوگ آسانی کے ساتھ کوئی اور اگر آپ کے پاس طریقہ ہو تو آپ اس طریقے سے بھی یاد کر لیں، لیکن یہ ہے کہ استاد محترم کو دیکھتے ہوئے جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے، انہوں نے یہ طریقہ ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں خالد طالب علم ہے۔ اب یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا جو ہے یہ ہمارے پاس اسم علم ہے، تو کیا کریں گے، خالد طالب۔ اگر اس کی جگہ پہ ضمیر آئے گی تو وہ پھر کیا آئے گی، ہوا طالب، یعنی وہ طالب علم ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ محنتی ہے، محنتی، ہوا مجتہد، تاہد، فاطمہ طالب علم ہے، تو کیا ہوگا، فاطمہ تو اسم علم ہے، طالبۃ، وہ، اب یہ دیکھیں اس جگہ پہ جب وہ استعمال کریں گے تو مؤنث کے لیے دیکھیں ہیا، ہیا طالبۃ، وہ محنتی ہے، یعنی فاطمہ کی بات کی جا رہی ہے، تو ہیا مجتہدۃ، مجتہدۃ۔ اسی طرح سے اگر فرض کریں ہمارے پاس خالد اور عابد، وہ طالب علم ہے، یعنی دو کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا طریقہ ہوگا، دو کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں خالد و عابد طالبانی، لیکن جب ہم ان کی جگہ پہ ضمیر استعمال کریں گے، دو کے لیے ضمیر، تو وہ کیا آئے گی، ہما، ہما طالبانی۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھیں، آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کو پریکٹس کروانے کے لیے لکھتا ہوں مسلمن، مذکر ہو تو یہ یاد رکھیے گا، اور مؤنث اگر اس میں آئے تو مسلماتن۔ اب دیکھیں، اب وہ مسلمان ہے تو ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون۔ اب مؤنث کے لیے ہیا آ گیا تو یہ استعمال کریں گے، ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن۔ پھر اس کے بعد انت، مذکر کے لیے یہ آئے گا، انت یعنی تو ایک مسلمان ہے، انت مسلمن۔ دو کے لیے کہ تم دو مسلمان ہو تو انتما مسلمانی، انتم مسلمون۔ اگر مؤنث کے لیے ہوگا تو انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن۔
انا مسلم نحن مسلمان، نحن مسلمون۔ تو یہ دیکھیں یہ پورا چارٹ آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں بطور مبتدا استعمال ہوں گے تو ہم لوگ ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، پیچھے ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کہ دروازے کھلے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا اب وابو مفتوحتن، یعنی جمع تھی نا، تو جب ہم لوگوں نے آگے خبر استعمال کی ہے تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ واحد مؤنث کی خبر آتی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا آپ ذرا دیکھیں اس کی جگہ پہ اگر آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے الابوابو کی جگہ پہ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ واحد مؤنث ہوگی۔ کیا ہوگی؟ واحد مؤنث، یعنی آپ اس کی جگہ پہ استعمال کریں گے ہیا مفتوحتن۔ یہ مزید جب آپ لوگ پڑھیں گے تو قرآن پاک کے اندر جس وقت اس طرح کی کوئی آپ کے پاس کوئی چیز اگر آئے گی جو مطلب ورڈز آئیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کس کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے لکھنا ہے اور کیا چیز ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا ضمائر کو بطور مبتدا ہم لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ضمائر آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، ان کے گردان آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، یہ پراپر آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ یاد ہوگا تو پھر آپ لوگوں کے لیے جملہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن حجۃ لک او علیک۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اس میں سے یہ پورشن لیا گیا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اب ذرا دیکھیں یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے اور یہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے القرآن، المعرف باللام بطور مبتدا۔ یہی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھنی ہیں، سیکھنی ہیں کہ کہاں کہاں پہ جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں القرآن حجۃ، اب یہ ہمارے پاس مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ اب اس کا مطلب القرآن، اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس حالت رفع میں ہے اور کس میں ہے؟ اس کے ساتھ معرف باللام، یعنی یہ ہمارے پاس معرفہ بھی ہے، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کس میں ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یہ ہمارے پاس۔ القرآن حجۃ، حجت یعنی دلیل، قرآن پاک دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ قرآن پاک دلیل ہے لکا، یعنی ان کے لیے، یعنی ان کے حق میں ہے، او یا علیکا، یا پھر کیا ہے؟ ان کے خلاف ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء اکرام بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک روز محشر کے دن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن پاک یہ بتائے گا، یا تو کسی کے حق میں یہ دلیل بنے گا یا کسی کے خلاف یہ دلیل بنے گا۔ کس طرح سے؟ قرآن پاک اس وقت یہ کہے گا کہ یہ مجھے مانتا تو تھا، یہ جو شخص ہیں
کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا، اگر یہ مجھے پڑھتا تھا تو مجھے سمجھتا نہیں تھا، اور اگر یہ مجھے سمجھتا تھا تو میرے اوپر یہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اب مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے حق میں دلیل نہیں ہوگی بلکہ اس کے خلاف جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ روز محشر کے دن یہ شفاعت بھی کرے گا، سفارش بھی کرے گا، یعنی قرآن پاک کہے گا کہ اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے سمجھا اور اس نے میرے اوپر عمل بھی کیا۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔